گر ولولہ ہو عابد بیمار کی طرح، خطبے بھی کام کرتے ہیں تلوار کی طرح۔ واقعی مطلع بہت کامیاب مطلع، اور میں یہ سوچ رہا تھا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بی بی زہرا کا جشن اور یہ چوتھے امام کے حوالے سے مطلع کیوں پڑھا۔ پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس میں بھی تائید غیبی شامل ہے۔ شہزادی کی رضا شاید یہی تھی کہ میرا جشن چوتھے امام کے نام سے شروع ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس برس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، یہاں قبلہ مولانا نور الحسن صاحب اور معصوم رضا صاحب، سبت علماء کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب چوتھے امام کا یہ آمد کا 1400 سالہ جشن ہے، یہ پورا سال چوتھے امام سے منسوب ہے، اس لیے ہمیں ہر محفل میں چند اشعار چوتھے امام کے لیے بھی پڑھنے چاہیے اور چوتھے امام کے لیے باضابطہ جشن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 1400 سالہ جشن امام حسین ہم نے منایا، 1400 سالہ جشن آمد حضرت ابوالفضل العباس ہم نے منایا، اس لیے 1400 سالہ جشن آمد امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہمیں اسی شان سے منانا چاہیے۔ اور یہ بھی عرض کر دیں آپ سے ہم کہ چونکہ چوتھے امام کی پوری زندگی اسیری میں گزری، انہوں نے آنسو کو تلوار کی جگہ پیش کیا، مگر پھر بھی ابھی UN نے اس سال جو سرکولر دیا ہے اس میں چوتھے امام کی کتاب کو سب سے بڑا ریفرنس بنایا، اس لیے کہ آج آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، رسالۃ الحقوق لکھ کے چوتھے امام نے 1500 سال پہلے انسانیت کے رائٹس کیا ہیں، رشتوں کا احترام کیا ہے، انسان کے فریضے کیا ہیں، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی تھی۔ اور اس اسیری کے عالم میں جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے 60,000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا تاکہ انسان اپنی آزادی اظہار کے ساتھ زندگی گزار سکے، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ اور دعاؤں میں آج ہم پریاورن کی بات کرتے ہیں، آج ہم سوچھ اور ماحول اچھا بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو نیا بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف گجرات اور بھاگلپور کا نام سوچھ بھارت نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو ذہن بھی صاف اور شفاف رکھنا پڑے گا۔ آپ انوائرنمنٹ کی بات کرتے ہیں، چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ میں کم سے کم ایسی 70 دعائیں موجود ہوں گی جن میں ایک صاف ستھری دنیا اور ایک صاف ستھرے نظام کی بات کی۔ پانی کو بچاؤ، پانی کو محفوظ کرو، پانی کا احترام کرو، یہ سارے دعاؤں کے ٹکڑوں میں چوتھے امام کے ہاں ملیں گے۔ اس لیے پوری دنیا کے سامنے آج کم سے کم چوتھے امام کے وہ اقوال، وہ دعائیں، وہ کتابیں ہمیں پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہم پوری دنیا پہ الزام لگاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمارے امام نے یہ کہا اور اس کے بعد ہمارے امام کی معرفت دنیا کو نہیں ہے۔ میں ایمانداری سے یہاں اتنے علماء سے بھرے ہوئے اسٹیج سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے اماموں کی وہ سیرت، شہزادی کی وہ سیرت دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حق ادا کیا کیا؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ ہم صرف قصیدے پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، مگر صحیفہ کاملہ کتنے لوگوں نے پڑھی، رسالۃ الحقوق کتنے لوگوں نے پڑھا، اسے دنیا کے سامنے پیش کتنا کیا؟ ترجمہ کر کے آپ ایک غیر مسلم کو صرف چوتھے امام کا ایک ٹکڑا وہ دعاؤں کا دے دیجئے جس میں انہوں نے انسانی حقوق کی بات کی، ماں بیٹے کے رشتے کی بات کی، بھائی کے حقوق کی بات کی، باپ کے حقوق کی بات کی، آقا اور غلام کے حقوق کی بات کی۔ اگر آپ ایک ٹکڑا دنیا کے سامنے پیش کریں، اور میں یہ سوال صرف یہیں سے نہیں بلکہ اجازت دیں تو بہت چھوٹا میں بڑی بات ہو جائے گی، ایسے علماء کے بیچ میں کرنا چاہوں گا کہ پھر بھی 1500 سال سے ہندوستان نے کم سے کم وہ کردار پیش کیا کہ ہم اس کمپوزٹ کلچر میں غیر مسلموں کو آزاداری میں لے کے آئے۔ اسی امبیڈکر نگر کے ایک ایک گاؤں میں اگر ہمارا ماتمی 1000 ہوتا ہے تو آزاداری میں شامل ہونے والے غیر مسلم 5000 ہوتے ہیں۔ کم سے کم ہمارے نوابین اودھ نے یہ کام کیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ یوں ہی نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک کانسیپٹ تھا۔ یہ تازیوں سے ٹھاکر دوارے کی شبیہیں یوں ہی نہیں بنائی گئی تھی، یہ کلائی میں کلاوہ یوں ہی نہیں دیا گیا تھا، یہ غیر مسلموں کو حسینیت اور حسینیت کے بعد اسلام کے تعارف کا ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کے نام مچھلی گاؤں یوں ہی نہیں آئے تھے، یہ ہمارے دروازوں پہ مچھلی یوں ہی نہیں بنی تھی، یہ ہماری شیروانی یوں ہی نہیں آئی تھی۔ اس کے پیچھے ہندو اور مسلم کی مشترکہ تہذیب کے حوالے سے اسلام کا وہ تعارف جو آزاداری کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا 90% پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ آزاداری کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ میں کہیے تو اجازت
इजाज़त दीजिए तो मैं कहूँ बड़े बड़े ममालिक से मैं बड़े विद रिस्पेक्ट अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। ईरान और इराक़ के सरबराह उलमाए कराम का एहतराम करते हुए उनकी जूतियाँ पकड़ के मैं जुमला कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने, हमारे वारिसों ने, हमारे उन उलमाए कराम ने, नवाबीन अवध ने, हमारे अरबाब हल्लो वक़्त ने बॉम्बे में रह के इस तरीक़े का आज़ादारी का एक कल्चर पेश किया। मगर जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ आपने इस्लाम का वो तसव्वुर क्यों नहीं पेश किया कि आपके साथ दूसरे मज़हब वाले इतनी आसानी से जुड़ सकते जितनी आसानी से हमने हिंदुस्तान के दूसरे मज़हब वालों को जोड़ा। और अगर नहीं है तो जो लोग हिजरत करके दुनिया में गए हैं, यूरोप में जो लोग गए हैं, अमेरिका में जो लोग गए हैं, हमारे इन गाँवों से आधा यूरोप भरा हुआ पड़ा है। आप वहाँ जाइए, अगर वो आज़ादारी के हवाले से इस्लाम की वो तस्वीर नहीं पेश कर सके तो फिर उनके जाने से वहाँ कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कि आज अंग्रेज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके आपके यहाँ आने को तैयार है, आपके सेमिनार में आने को तैयार है, आपके जलसे में आने को तैयार है, तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक तौहीद और शिर्क का झगड़ा लेके, मैं इन अम्मामों को सलाम करता हूँ और एहतराम करता हूँ, और जब अम्मामे आएँ, उलमाए कराम आएँ तो सलवात से इस्तकबाल किया जाता है। जाते हैं तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरीक़े से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे यहाँ के नवाबीन अवध ने आज़ादारी के ज़रिए से इस्लाम की वो तस्वीर पेश की कि गैर मुस्लिम आपके साथ खड़ा है, ऐसे ही दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं अगर वो इस्लाम की वो तस्वीर नहीं पेश कर सके तो फिर इसी तरीक़े से इस्लाम महदूद हो जाएगा। मौका है कि 1400 साला जश्न विलादत आबिद बीमार अलैहिस्सलाम मनाते हुए आप उनका जो रिसालतुल हुकूक़ है, उनकी जो दुआओं की किताबें हैं वो पेश करें, दूसरों के सामने पेश करें, कुछ तो वो मुतासिर होगा। तो कम से कम मैं ये गुजारिश करूँगा जितनी अंजुमन और इदारे हैं चौथे इमाम के हवाले से ये काम करें। बहुत अच्छा मतला आपने पेश किया, और चूँकि मतले ही का है तो मैं एक मरसिए का मतला और पढ़ता हूँ, और वो भी चौथे इमाम के हवाले से है। चूँकि यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग शख्सियतें मौजूद हैं, इसलिए मैं मनक़बत और क़सीदे के छोटे छोटे शेर पेश करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ थोड़ा वो वज़न बना रहे। अल्लामा नसीम अमरोवी फरमाते हैं, अगर न आबिद बीमार से जरी होते तो फिर न वाक़िफ़ इल्म पैगम्बरी होते, न शहर इल्म न हैदरी होते, न फ़िक़्ह जाफ़र सादिक़ न जाफ़री होते, खुदा के दीन की तज़लील हो के रह जाती, किताब पाक भी इंजील हो के रह जाती, खुदा के दीन की तज़लील हो के रह जाती, किताब पाक भी इंजील हो के रह जाती। और फिर हुस्न मतला के तौर पे एक मतला और वो अपने मरसिए में रखते हैं, और जामे नाज़मिया से फारिग हैं, वो आलिम दीन ही ऐसे मरसिए कह सकता है। मैं मिसरे पेश करता हूँ, फिर अगला बंद, अगर न आबिद बीमार से जरी होते तो फिर न वाक़िफ़ इल्म पैगम्बरी होते, न शरह जाफ़र सादिक़ न जाफ़री होते, न शहर इल्म न हैदरी होते, खुदा के दीन की तज़लील हो के रह जाती, किताब पाक भी इंजील हो के रह जाती। ये ऐसे उक़्दा कुशा जब थे बेड़ियों में असीर, तो आ गई थी वो मंजिल भी एक बरुए अमीर, भरे थे गैज़ में ये पाँव पड़ती थी जंजीर, टपक रहा था नज़र से जलाले खैबर गिर। चौथे इमाम की शान देखो, ये सलामत रहिए आप, बहुत अच्छा सुना आपने। ये ऐसे उक़्दा कुशा जब थे बेड़ियों में असीर, तो आ गई थी वो मंजिल भी एक बरुए अमीर, भरे थे गैज़ में ये पाँव पड़ती थी जंजीर, टपक रहा था नजर से जलाले खैबर गिर, जो मुंह था सुर्ख तो रुखसार तमतमाए हुए, ये तो शेर थे ऊपर से चोट। जो मुंह था सुर्ख तो रुखसार तमतमाए हुए, ये तो शेर थे। अल्लाह आज जी चाह रहा है मछली गांव में थोड़ा सा तफसील के साथ निज़ामत कर ली जाए। ये एक तो शेर थे ऊपर से चोट खाए हुए। अरबी ज़बान में एक शेर के लिए 400 लफ्ज़ें हैं, मगर किसी भी लुग़त में एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ उस वक्त तक आता नहीं जब तक कुछ फ़र्क ना हो। एक झटके में सटर्रे के साथ मत कह दीजिए कि अरबी में एक माने के लिए 70 लफ्ज़ें हैं, कहीं ना कहीं फ़र्क होता है। हिम्मत, जुरात, ताकत, कुव्वत सबके माने एक हैं। बराबर के साथ हो तो हिम्मत हो, छोटा बड़े के साथ आंख मिलाए तो वो जुरात होता है।
سبحان اللہ ماشاءاللہ سب جگہ ایک نہ کہہ دیا کریے. ماشاءاللہ چھوٹا کہتا ہے, سبحان اللہ بڑا کہتا ہے. یہ چھوٹے کے لیے ماشاءاللہ کہا جاتا ہے, بڑے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے. فرق ہے کہ نہیں مجھے بتائیے آپ. تو پھر عربی کے لیے یہ 400 لفظ اس میں حیدر بھی ہے اور اسد بھی ہے اور زیغم بھی ہے, عباس بھی ہے, سب کے معنی شیر ہیں. مگر یہ 400 صفتیں ہیں شیر کی, ہر صفت کا ایک الگ نام ہے. تفصیل میں جاؤں تو نماز صبح تک مچھلی گاؤں میں ہی فرماؤں, اس لیے میں اسے اختصار سے کام میں لاؤں. اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کو چیر کے نوش فرمائے. سمجھے آپ؟ یہ جو مرحب نے کہا تھا انا الذی سمتنی, مرحبا پلٹ کے میرے مولا نے کہا تھا انا الذی سمتنی حیدرہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ انجام بتا رہے تھے. حیدر ہوں, بغیر چیر کے 2 ٹکڑے کیے جانے نہیں دوں گا. کیفیت سچویشن. اور اب دیکھیے, اب میں عرض کر رہا ہوں, عباس لکھنؤ میں ابھی ایک کلپ آئی تھی, ایک لڑکا, دیکھیں میں ٹھوس اور ٹھس والے کا قائل نہیں ہوں, تازہ اگر اس کو نہ لکھ آؤں تو آپ مانیے گا نہیں. لکھنؤ میں ایک نوجوان لڑکا چڑیا گھر میں شیر کے کچھار میں گر پڑا. اب اس کو نیچے سے لوگ رسی ڈال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کہ تم نکل آؤ نکل آؤ. اچھا شیر بھی وہ اس کو دیکھ کے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے 15 منٹ تک, کچھ نہیں, وہ کچھ کر ہی نہیں, چھیڑ ہی نہیں رہا ہے. اس کے باوجود وہ بھاگنے کی سکت ہی نہیں رکھ رہا ہے, چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. 15 منٹ تک نہ شیر کچھ کر رہا ہے, نہ بھاگنے والا کچھ بھاگ پا رہا ہے. کام کیا ہوا معلوم ہے؟ جب شیر مطمئن ہو گیا تو اس نے اس کا کندھا یوں پکڑا اور لے جا کے چھوڑ دیا, پھر اس کو نوش ووش نہیں کیا. شیر کی نگاہوں میں جو ریز ہوتی ہے نا, یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہیں. اگر ایک نگاہ پڑ جائے تو پھر شکار فرار کی طاقت نہیں رکھتا. جب وہ نگاہوں سے وار کرتا ہے پھر وہ پنجوں ونجوں سے وار نہیں کرتا. شیر کی اسی کیفیت کا نام عباس ہے. سمجھے آپ؟ جو نظروں سے وار کرے اس کیفیت کا نام عباس ہے. بند پیش کر رہا ہوں, ظفر جلال پوری کہتے ہیں, آپ کے آس پاس سے اٹھا رہا ہوں, آج مسدس کے زیادہ بند یاد آ رہے ہیں مجھے. 2 انگلیوں میں باندھ کے جوہر کلائی کا, حضرت عباس 2 انگلیوں میں باندھ کے جوہر کلائی کا, 2 انگلیوں میں باندھ کے جوہر کلائی کا, سوکھی زمین پہ کھینچ کے نقشہ لڑائی کا. 2 انگلیوں میں باندھ کے جوہر کلائی کا, سوکھی زمین پہ کھینچ کے نقشہ لڑائی کا, ہر قدم پہ بن کے غلام اپنے بھائی کا. چوتھا سلامت رہیے. 2 انگلیوں میں باندھ کے جوہر کلائی کا, سوکھی زمین پہ کھینچ کے نقشہ لڑائی کا, ہر قدم پہ بن کے غلام اپنے بھائی کا. دل جیتنے چلا ہے بشر کبریائی کا, دل جیتنے چلا ہے بشر کبریائی کا. اب شعر سنیے, دل جیتنے چلا ہے بشر کبریائی کا. عباس باوفا کے لیے احترام سے قرآن لفظ مانگ رہا ہے امام سے. عباس باوفا کے لیے احترام سے قرآن لفظ مانگ رہا ہے امام سے. ایسا نہیں کہ روب نہیں, ولولہ نہیں, یہ بھی نہیں کہ عزم نہیں, حوصلہ نہیں. شیروں کے سامنے یہ کوئی مشغلہ نہیں, شیروں کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, غازی کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں. شیروں کی جست فن ہے مگر مشغلہ نہیں, شیروں کی جست فن ہے مگر مشغلہ نہیں. کیا کہا تھا میں نے؟ صرف دیکھ لے. غیظ میں عباس جسے دیکھ لے وہ وہیں مر جائے. شیروں کی جست فن ہے مگر مشغلہ نہیں. تلوار کیا اٹھائیں سپاہ ذلیل پر,
احسان کر رہے ہیں پرے جبرائیل پر، احسان کر رہے ہیں پرے. یا وہ مصرع جو فیض دھامپوری نے پڑھا، اصغر چلا ہے حیدر کرار کی طرح. پوری منقبت میں ایک مطلع اور یہ ایک شعر بہت قیمتی تھا. اصغر چلا ہے حیدر کرار کی طرح. اصغر کی بات ہے. نسیم امروہوی کے مسدس کا ایک بند پیش کرتا ہوں. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے، ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. ہائے ہائے، مصرع اٹھا لینا چاہیے تھا آپ کو. زبردست زیر تھے. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. ستے چچا دعا چاہوں گا. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر. نسیم امروہوی. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے. جی چاہ رہا ہے آج کے جشن کی مبارکباد میں اپنی ماؤں کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ بی بی زہرا کی آمد کا یہ دن یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے. اور یہ بیویوں کے لیے، عورتوں کے لیے شرف کی بات ہے کہ فاطمہ عورت کا نام ہے. ماؤں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ فاطمہ اپنی باپ کی ماں کا نام ہے. ام ابیہا پیش کروں میں. ستوت وہ تھی کہ جس سے زبردست زیر تھے. جرأت وہ تھی کہ پیاس سے جینے میں سیر تھے. بوڑھے بھی نوجوانوں سے بڑھ کر دلیر تھے. یہ شیر کا اثر تھا کہ بچے بھی شیر تھے. کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے. ارے باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماں. کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے. کب ماہ نو یہ دیکھے تھے تیغوں کی چھاؤں نے. باچھوں کا دودھ پوچھ کے بھیجا تھا ماں نے. آئیے حضرات یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور جب آپ شاعری کے اس معیار تک آ گئے تو ہماری 21ویں صدی کا ایک ایسا شاعر جو اس نہج پہ جا کے شاعری کرتا ہے اور جو لفظوں کا معیار ہے اور جو لفظوں کی حرمت ہے اس کے پاس و لحاظ کے ساتھ جب فضائل اور مناقب کے سرچشمے اس کے الفاظ کے اس صحرا سے اٹھتے ہیں تو پھر پتھروں میں بھی راستہ پیدا کرتے ہوئے سماعتوں کی کان تک موتی رول دیتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کلیم طور مدح علی جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب کہ کیا قصیدوں اور حدیثوں میں سمائے فاطمہ. یہ نگیر صاحب رات کرا ہے اس پہ بہرحال پیش کرتا ہوں کہ کیا قصیدوں اور حدیثوں میں سمائے فاطمہ. کیا قصیدوں اور حدیثوں میں ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. کیا قصیدوں اور حدیثوں میں سمائے فاطمہ. کیا قصیدوں اور حدیثوں میں سمائے فاطمہ. پورا قرآن ہے فضیلت میں برائے فاطمہ. پورا قرآن ہے فضیلت میں، پورا قرآن ہے فضیلت میں برائے فاطمہ. آپ شعر پیش کرتا ہوں کہ جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہے. بعد والے کیا بتائیں ابتدائے فاطمہ. بعد والے کیا بتائیں. جو ازل سے ہے وہی بتلائے گا یہ کب سے ہیں. بعد والے کیا بتائیں ابتدائے فاطمہ. اور کون صدیقہ ہے دنیا کو بتانے کے لیے. کون صدیقہ ہے دنیا کو بتانے کے لیے. آیتوں میں ڈھال دی حق نے صدائے فاطمہ. آیتوں میں ڈھال دی. کون صدیقہ ہے دنیا کو بتانے کے لیے. آیتوں میں ڈھال دی حق نے صدائے فاطمہ. اور وہ قیامت تک غم دنیا میں روتا ہی رہے. وہ قیامت تک غم دنیا میں روتا ہی رہے جو مقدر میں نہیں رکھتا دعائے فاطمہ. جو مقدر میں نہیں رکھتا وہ قیامت تک غم دنیا میں روتا ہی رہے. جو مقدر میں نہیں رکھتا
دعائے فاطمہ اور ایسے لوگوں کو رضی اللہ کہنا ہے فضول، ایسے لوگوں کو رضی اللہ کہنا ہے فضول جن کو حاصل ہو نہیں سکتی رضائے فاطمہ، جن کو حاصل ہو نہیں سکتی، ایسے لوگوں کو رضی اللہ کہنا ہے فضول۔ حضرات آپ متوجہ رہیے، انشاءاللہ آپ حضرات اس منزل تک ضرور پہنچیں گے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ ایسے لوگوں کو رضی اللہ کہنا ہے فضول جن کو حاصل ہو نہیں سکتی۔ رضائے فاطمہ اور باغ زہرا چاہیے تھا تو ادب سے مانگتے، باغ زہرا چاہیے تھا تو ادب سے مانگتے، حلطہ سے ہی سمجھ لیتے عطائے فاطمہ، حلطہ سے ہی سمجھ لیتے۔ باغ زہرا چاہیے تھا تو ادب سے مانگتے، حلطہ سے ہی سمجھ لیتے عطائے فاطمہ، اور مصلحت ہے جو دعا مانگی بچھا کر جا نماز، مصلحت ہے جو دعا مانگی بچھا کر جا نماز، ورنہ اپنے حکم سے مردہ جلائے فاطمہ، ورنہ اپنے حکم سے، مصلحت ہے جو دعا مانگی بچھا کر جا نماز، ورنہ اپنے حکم سے مردہ جلائے فاطمہ۔ اب یہاں سے یہ قطع بند پیش کرتا ہوں، شاید مجھ جیسا طالب علم یہاں علماء اکرام اور بزرگوں کی موجودگی میں یہ شعر آپ تک پہنچا سکوں۔ بہرحال اور دعاؤں کے التماس کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ ورنہ اپنے حکم سے مردہ جلائے فاطمہ۔ خورشید صاحب پیش کرتا ہوں کہ بیٹی ماں زوجہ کا جو کردار دے اسلام کو، بیٹی ماں زوجہ کا جو کردار دے اسلام کو، کوئی بیوی ہو نہیں سکتی سوائے فاطمہ، کوئی بیوی ہو نہیں سکتی۔ اب یہ شعر ملاحظہ کرنا، کوئی بیوی ہو نہیں سکتی سوائے فاطمہ، اور بہن کے کردار سے خالی شریعت رہ نہ جائے، بہن کے کردار سے خالی شریعت رہ نہ جائے، اس لیے زینب ضروری ہے بجائے فاطمہ، اس لیے زینب ضروری ہے، بہن کے کردار سے خالی شریعت رہ نہ جائے، اس لیے زینب ضروری ہے بجائے فاطمہ، اس لیے زینب ضروری ہے بجائے فاطمہ۔ اور کربلا اس واسطے لائے نہ صغرا کو حسین، کربلا اس واسطے لائے نہ صغرا کو حسین، ایک ردا محفوظ رہ جائے برائے فاطمہ، ایک ردا محفوظ رہ جائے برائے فاطمہ۔ بآخر تک جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے سب تک یہ شعر ملاحظہ کرنے پیش کرتے ہیں، ایک ردا محفوظ رہ جائے برائے فاطمہ۔ اور جانے کتنی بار ٹوٹی ہے کمر اسلام کی، جانے کتنی بار ٹوٹی ہے کمر اسلام کی، آج تک اس کو سنبھالے ہے عصائے فاطمہ، آج تک اس کو سنبھالے ہے، جانے کتنی بار ٹوٹی ہے کمر اسلام کی، آج تک اس کو سنبھالے ہے عصائے فاطمہ، آج تک اس کو سنبھالے ہے عصائے فاطمہ۔ اور دربدر شبیر کے ہونے کا جن کو غم نہیں، دربدر ان کو پھرائے گا خدائے فاطمہ، دربدر ان کو پھرائے گا۔ حضرات دیکھیے کہ مصرع تھا کہ ہو نہیں سکتا ادا حق کے ثنائے فاطمہ، تضمین پیش کرتا ہوں منظر بھائی ملاحظہ کرنے کے، دربدر ان کو پھرائے گا خدائے فاطمہ۔ اور دوستو سچ تو یہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کے بغیر، دوستو سچ تو یہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کے بغیر ہو نہیں سکتا ادا حق ثنائے فاطمہ، ہو نہیں سکتا ادا۔ دوستو سچ تو یہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کے بغیر، دوستو سچ تو یہ ہے جھوٹوں پہ لعنت کے بغیر۔ جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر باواز بلند۔ انشاءاللہ اسی معیار پہ پہنچے گی جس طرح مچھلی گاؤں میں محفل ہوتی ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی کو چاہیے قرآن پڑھنے کا ثواب، لعنتی جو لوگ ہیں ان کی بڑائی چھوڑ دے، اور جس کو منزل کی خبر ہے اور نہ رستے کا پتہ، ایسے رہبر سے کہو وہ رہنمائی چھوڑ دے، رہبر سے کہو جس کو منزل کی خبر ہے اور نہ رستے کا پتہ، جس کو منزل کی خبر ہے اور نہ رستے کا پتہ، ایسے رہبر سے کہو وہ رہنمائی چھوڑ دے۔ اور باب شہر علم سے ہٹ کر یہ سب بیکار ہے، باب شہر علم سے ہٹ کر یہ سب بیکار ہے، منکر حیدر پڑھائی اور لکھائی چھوڑ دے، منکر حیدر پڑھائی اور لکھائی چھوڑ دے۔ ایک اور پیغام اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ آمادہ ہو جائیں، بہت بڑا شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک شعر اور منکر حیدر پڑھائی اور لکھائی چھوڑ دے،
اور آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا۔ یہ شعر پھر اپنے بزرگ علماء اور بزرگ حضرات کی جانب سے آپ تک پیغام پیش کرتا ہوں کہ آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا، قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے، قتل جو غیرت کو کر دے، قتل جو غیرت کو کر دے۔ آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا، آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا، قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے، قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے۔ اور اب آخر تک آپ کا حق ہے کہ آپ اس شعر میں شامل ہو جائیں، یہ یونیورسل چیلنج ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں بیتا بھائی دعاؤں کی التماس کے ساتھ، قبلہ ملاحظہ کرنے کے آدمی سے دم بدم، یہیں تک مجھے آپ کو لانا تھا۔ اب شعر پیش کرتا ہوں کہ آدمی سے دم بدم فریاد کرتی ہے حیا، قتل جو غیرت کو کر دے وہ کمائی چھوڑ دے، اور ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات۔ مصرع پیش کرتا ہوں، ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے، گر میرا مولا علی ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات۔ ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات، ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات، گر میرا مولا علی، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے، اور فاطمہ زہرا کے صدقے میں بنے ہیں دو جہاں، بغض ہے ان سے تو پھر ساری خدائی چھوڑ دے، بغض ہے ان سے تو پھر، بغض ہے ان سے تو پھر، فاطمہ زہرا کے صدقے میں بنے ہیں دو جہاں، بغض ہے ان سے تو پھر ساری خدائی چھوڑ دے۔ اب عزاداروں کے درمیان شعر پیش کرتا ہوں کہ بغض ہے ان سے تو پھر ساری خدائی چھوڑ دے۔ اور دیکھیں میں نے پہلی بار جناب سید چچا صاحب کے منہ سے نوحہ سنا، اور یہاں تمام نوحہ خواں اور ماتمدار بیٹھے ہیں۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ بغض ہے ان سے تو پھر ساری خدائی چھوڑ دے، اور جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، اے غم دنیا تو ماتم شبیر کرنے کے لیے، ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، اے غم دنیا تو اب میں جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے۔ اور کہہ کے یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، کہہ کے یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں، کہہ کے یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، کہہ کہ یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ کہہ کہ یہ مسلم ایک لمحے میں بکھر جائے گی ساری کائنات، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے، کہہ کہ یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے۔ اب ایک مطلع اور 4-5 اشعار اور پیش کرتا ہوں۔ جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، کہہ کہ یہ مسلم کے فرزندوں کے لاشیں مل گئے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں بھائی کو بھائی چھوڑ دے۔ اب ایک مطلع اور 4-5 اشعار آخر میں پیش کرتا ہوں، اسی طرح توجہات سے آپ بہت اچھا ماشاءاللہ جیسے طالب علم کو سن رہے ہیں۔ پیش کرتا ہوں کہ حور کا کیا کہنا دعائے قلب زہرا لے گیا، حور کا کیا کہنا دعائے قلب زہرا لے گیا، وہ خوشا قسمت مقدر سے زیادہ لے گیا، وہ خوشا قسمت مقدر سے زیادہ لے گیا، وہ خوشا قسمت مقدر سے زیادہ لے گیا، اور جس کو جتنا چاہیے تھا زندگی کے نام پر فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا لے گیا، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا، جس کو جتنا چاہیے تھا زندگی کے نام پر فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا لے گیا، اور کربلا صفین کے منظر کو دہرانے لگی،
کربلا صفین کے منظر کو دہرانے لگی جب علم دریا پہ سقائے سکینہ لے گیا، جب علم دریا پہ سقائے سکینہ، جب علم دریا پہ سقائے سکینہ لے گیا۔ ایک شعر پیش کرنے سے پہلے بہرحال محترم حضرات موجود ہیں، آپ کی آدھا منٹ کی سبق خراشی۔ ایک لفظ ہوتا ہے، یہاں علماء کرام موجود ہیں، انہی سے سیکھا ہے، تائید فرمائیں گے کہ ایک لفظ ہوتا ہے فضل۔ یہ خاص طور سے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے کوئی کام کیا، آپ کے جو کام کی اجرت ہے، یا کسی بچے نے کوئی امتحان دیا، اس کے جو نمبر ہیں وہ اس کے لکھے ہوئے کہ مل گئے۔ لیکن جب کالج یا نیئر صاحب موجود ہیں یا کوئی معاشرہ اس کو خوش ہو کر کوئی انعام دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے استعمال ہوتا ہے فضل۔ اب شعر پیش کرتا ہوں مولا عباس کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے، یہاں سے اپنی ذمہ داریوں کو شامل کر لیں۔ 4-5 اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ التماس دعا کہ اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے، جس کو جتنا چاہیے تھا زندگی کے نام پر فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آیا، لے گیا اور کربلا صفین کے منظر کو دہرانے لگی۔ جب علم دریا پہ سقائے سکینہ لے گیا، اور فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، یہ شرف بھی فاطمہ زہرا کا پوتا لے گیا، یہ شرف بھی فاطمہ زہرا کا۔ فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، یہ شرف بھی فاطمہ زہرا کا پوتا لے گیا۔ اور اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک، اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک۔ کربلا کو جیت کر اصغر سا بچہ لے گیا، کربلا کو جیت کر، اس لیے بھی ظلم شرمندہ رہے گا حشر تک۔ کربلا کو جیت کر اصغر سا بچہ لے گیا۔ اب شعر سن لیں کہ وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک۔ وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک، اپنے مقتل تک مصلی لے گیا، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا۔ دیکھیں جتنی قوت میرے اندر ہے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، یہ 2 شعر آخر میں ملاحظہ کر لیں کہ وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا۔ اور ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے، جو بابا شعر سن لیں کہ ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے، جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا، قاتلوں کے بیچ سے ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے، جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گا۔ دیکھیے حضرات، یہ آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے اور میں اپنی بھی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ شعر میں علی جناب مولانا خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور مولانا سرکار مہدی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس شعر میں شامل ہو جائیں، کیونکہ ہر عزادار کی سچائی اس میں موجود ہے۔ نیہ صاحب دعاؤں کی التماس کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ وہ علی جس نے شہادت پائی تھی محراب میں، اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا۔ لیکن سلطان سرور صاحب موجود ہیں اور میرے لیے واقعی ان کی موجودگی باعث تقویت ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ اس کا بیٹا اپنے مقتل تک مصلی لے گیا، ایسا ایک مقتول بھی تاریخ نے دیکھا ہے، جو قاتلوں کے بیچ سے اسلام زندہ لے گیا۔ اور مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، شعر پیش کرتا ہوں کہ مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، اس سے آگے روز عاشورہ کا فاقہ لے گیا، اس سے آگے روز عاشورہ کا۔ مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، مجھ کو جس معراج تک لایا تھا روزوں کا ثواب، اس سے آگے روز عاشورہ کا فاقہ لے گیا۔ اور اس کو اس انداز سے زینب نے مارا شام میں، اس کو اس انداز سے زینب نے مارا شام میں، خود اٹھا کر ظلم بیعت کا جنازہ لے گیا، خود اٹھا کر ظلم بیعت کا، اس کو اس انداز سے زینب نے مارا شام میں، خود اٹھا کر ظلم بیعت کا جنازہ لے گیا۔ فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، یہ شرف بھی فاطمہ زہرا کا پوتا ہے۔